بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت في القبر كالغريق المتولد ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو أخ أو صديق إلى آخر الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آج نے ایک حدیث مبارک آپ کی خدمت میں پڑھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات سبحان اللہ. حضور کی اگر چند باتیں ہم ایک مجلس میں سنیں، سمجھیں، دل دماغ میں بٹھائیں، عمل کریں تو ہمارے لیے روئے زمین کی بادشاہی سے بڑھ کر ہے. حضور سرتاپا نور حبیب رب غفور فیض گنجور نور علی نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی فوت ہو جائے، مرد فوت ہو یا عورت فوت ہو، اس کو دعاؤں میں ضرور یاد کریں. آپ جب دعا کریں گے تو آپ کی دعا قبر والے کو ضرور پہنچے گی. پھر فرمایا، زندہ لوگ جب زندہ سے ملتے ہیں تو عموماً عادت ہے تو تحفہ دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں. کوئی مٹھائی پیش کرتا ہے، کوئی فروٹ پیش کرتا ہے، کوئی سوٹ کپڑے کا جوڑا پیش کرتا ہے. اچھی بات ہے، اخلاق حسنہ ہے، محبت کی نشانی ہے. زندہ آدمی جب زندہ سے ملتا ہے تو اس کو گفٹ دیتا ہے. آپ پوچھیں گے یا رسول اللہ قبر والے کا گفٹ کیسا ہوتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں اس قبر والے کو گفٹ دے دیں، اس کو ہم تحفہ دے دیں، کوئی سوکری پیش کر. حضور نے فرمایا اس کا گفٹ جو ہے آپ اس کے لیے دعا کریں، اے اللہ مرحوما کو بخش دے. بس آپ کے یہ دو لفظ قبر والے کے گفٹ بن جائیں گے. ان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار لهم. یہ نبی کے لفظ ہے، عربی ترمذی شریف میں موجود، مشکوٰۃ شریف میں موجود. ہدیۃ الاحیاء الی الاموات، زندہ لوگوں کا ہدیہ. ہدیہ عربی میں کہتے ہیں مانا تحفہ، گفٹ. مردوں کے لیے یہ ہے الاستغفار. اے اللہ ان کو بخش. استغفار اللہ سے بخشش مانگنا ان کے لیے گفٹ ہے. بس آپ دعا کریں گے، دعا پہنچ جائے گی. اتنا خوش ہوں گے، روئے زمین کی بادشاہی ملے، اتنا خوشی نہیں ہوگی جتنا دعا کے دو لفظوں سے خوشی ہوتی ہے. پھر حضور نے فرمایا، میت قبر میں دعاؤں کی طرف اتنا متوجہ ہوتا ہے، دعاؤں کا منتظر ہوتا ہے، دعاؤں کا مشتاق ہوتا ہے، بار بار دعاؤں کی طرف دیکھتا ہے. میں تمہیں مثال دے دوں، مثال سے تم سمجھو گے کہ کتنا اشتیاق زیادہ ہے. مثال سے پھر بات دماغ میں اچھی طرح آتی ہے. فرمایا ایک آدمی پانی میں ڈوب جائے، بڑا دریا ہے، اس کو تیرنا نہیں آتا، ڈوب جائے، پھر بیچارہ ادھر ادھر دیکھتا ہے. کوئی آدمی آئے، میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے پانی سے باہر نکالے. کسی فریاد رس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، منتظر ہوتا ہے. کہتے ہیں ڈوبے کو تنکے کا سہارا. دوسرا ڈوب گیا، وہ کوئی تنکا ہو اس کو بھی پکڑے گا، شاید یہ اس سے میں بچوں. تنکے سے بچے گا تو نہیں، لیکن بیچارے کی تڑپ زیادہ ہے. تو ڈوبا آدمی جس طرح فریاد رس ہاتھ پکڑنے والے کا مشتاق ہوتا ہے، منتظر ہوتا ہے، قبر والا اپنے رشتہ داروں کی دعاؤں کی طرف اس طرح متوجہ ہوتا ہے. حضور نے ان کے اشتیاق کو مثال دے کر سمجھائی. نبی کی نظر مبارک دیکھو، وہ ڈوبا ہوا، پھر اس کی فریاد، پھر متوجہ، پھر اشتیاق. جب اس کو کوئی دعا مل جائے، ابا کی طرف سے یا امی کی طرف سے یا بھائی کی طرف سے یا کسی گہرے دوست کی طرف سے، جہاں سے بھی اس کو کوئی دعا مل جائے، وہ دعا اس کو اتنا پیاری لگتی ہے، محبوب لگتی ہے. دنیا کی ساری بادشاہی، دنیا کی دولت، دنیا کی سلطنت، دنیا کی راحت، دنیا کی ہر نعمت
کم ہے مگر یہ دعا اس سے بھی زیادہ محبوب ہے. اپنے محبوب کی باتیں یاد کیا ہے. ان المیت فی القبر کالغریق المتغوص ینتظر دعوتا تلحقه من اب. حضور نے ابا کا نام لیا. من اب او ام اما او اخ بھائی. پھر ابا کے اندر وہ چاچا اصول سب آ گئے, اما کے اندر وہ اصول سب آ گئے, اخن بھائی بہن سب رشتہ آ گئے. اور کتنے نام گنے. پھر حضور نے ایک جامع لفظ کا اوسدی, گہرا دوست, محبت والا کوئی بھی ہو, پھر اولاد ہو, اولاد کی اولاد ہو, یا ہمسایہ ہو, یا شاگرد ہو, یا مرید ہو, یا پیر ہو, گہرا دوست کوئی بھی, بس اس کو دعا بھیجے, یہ بھی دیکھے گا اشارہ دعا پہنچے گی. کامل پیر اپنے مریدین کو ہر وقت دعا میں یاد رکھتا ہے. مرید بیچارہ قبر میں ہے, وہ رات کو تہجد کے وقت اٹھ کر دعائیں کرتے ہیں, اللہ میرا مرید جہاں بھی ہے اس کو بخشش کر دوں. میں پیر تو نہیں لیکن خادم ضرور ہوں, محبوب کے سر کے غلام ضرور ہوں. اب عمرے پر گیا تو طواف کیا, سب سے پہلے ارادہ یہ تھا اللہ میری خطائیں بخش, انسان ہوں, بشر ہوں, خطاؤں سے لبریز ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک بیچ کے گناہوں کو مٹاتا ہے. عمرے کی یہ برکت ہے. العمرۃ کفارۃ لما بینہما. ایک عمرہ کیا پھر دوسرے عمرے کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی خطائیں انسان سے ہوتی ہیں, عمرہ گناہوں کو مٹاتا ہے. اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما. یہ پہلا عمرہ ہے اور طواف پہلا. اس کے بعد پھر اپنے ماں باپ کے لیے, پھر استادوں کے لیے پھر شروع کیا, اللہ میرے دوستوں کو جہاں بھی ہیں ان کو بخشش فرما, میرے نسبت والوں کو بخشش نصیب فرما, بیعت والوں کو بخشش نصیب فرما, میرے دوستوں کو پاکستان میں ہیں, عربستان میں ہیں, کسی غیر ملک میں ہیں, جہاں بھی ان کو بخشش نصیب فرما. روتا ہوا طواف کرتا ہوا دعائیں کرتا رہا. دل میں سبحان اللہ, نسبت کی کتنی برکت ہے. مجھے یقین ہے دین کا غلام, اس کے محبوب کے در کا ایک خادم ہوں, اللہ کا بندہ ہوں. میں حرم شریف میں دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ میری دعا کو رد نہیں کرے گا. فقیر جہاں بھی ہے اس کو یہ دعا پہنچ جائے گی. سبحان اللہ. اے اللہ جو زندہ ہیں ان کو مغفرت فرما, جو فوت ہو گئے ہیں قبروں میں ان کو بھی مغفرت نصیب فرما. فقیر طواف کر رہا ہے, اپنے یاروں کے لیے دعا کر رہا ہے. دعا کرنا بندے کا کام ہے, قبول کرنا مولا کا کام ہے. قبر والوں تک پہنچانا رب تعالیٰ کا کام ہے. تو اپنا کام کرتا رہا, رب تعالیٰ وہ کام سب کو کرتا رہے گا.